اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکامپلیس شریک جرم، جس کو ہم وعدہ معاف گواہ اور بعض صورتوں میں سلطانی گواہ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اکامپلیس ایسا شخص ہے جو کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کے کسی جرم کے ارتکاب کرنے میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شخص عدالت میں شہادت دیتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب اس نے کسی دوسرے ملزم کے ساتھ مل کے کیا ہے، تو ایسے شخص کو اکامپلیس شریک جرم، وعدہ معاف گواہ، سلطانی گواہ بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے۔ اکامپلیس بنیادی طور پر وہ شخص جو دوسرے شخص کی جرم کے ارتکاب میں مدد کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو ان حقائق کو تسلیم کرتا ہے جن سے ظاہر ہو کہ اس نے شعوری طور پر جرم میں حصہ لیا ہے۔ اب قانون شہادت آرڈر 1984 میں اگر ہم اکامپلیس کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو اکامپلیس کی شریک جرم کی وضاحت قطعی صورت قانون شہادت آرڈر 1984 اور اس سے پہلے لا آف ایویڈنس 1872 میں ہمیں واضح انداز میں نہیں ملتی ہے۔ البتہ اگر ہم قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 16 کو، آرٹیکل 43 کو اور آرٹیکل 129 کی جو تمثیل ہے بی، اس کو بغور اسٹڈی کر لیں ان تینوں آرٹیکلز کے حوالے سے، تو اکامپلیس کی جو ٹرم ہے اس میں صرف وہی شخص شامل نہیں ہے جو خود کسی جرم کے ارتکاب میں دوسرے مجرموں کے ساتھ جسمانی طور پر شریک ہے، بلکہ شریک جرم کی اصطلاح کچھ وسیع ہے، اور ہر شخص شریک جرم ہوتا ہے جو کسی دوسرے شخص سے مل کر ارتکاب میں جرم کرتا ہے یا جرم کے ارتکاب میں کسی دوسرے شخص کی مدد کرتا ہے یا جرم سے متعلق کسی سازش کا حصہ رہا ہے یا ارتکاب جرم میں کسی بھی انداز سے اس نے حصہ لیا ہو۔ اب ہم آتے ہیں آرٹیکل 16 قانون شہادت آرڈر 1984 کی جانب، جو واضح کر دیتا ہے کہ کوئی شریک جرم کسی ملزم شخص کے خلاف شہادت دینے کا اہل ہوگا بجز ایسے جرم کی صورت میں جو حد جو ہے حدود لاس کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر لائبلٹی کریٹ کر رہا ہو، یعنی حد کا مستوجب ہو، اور کئی سزا یابی محض اس بنا پر ناجائز نہیں ہے کہ وہ کسی شریک جرم کی غیر موجودگی شہادت کی بنا پر صادر ہوئی ہے۔ uncorroborated testimony of an accomplice جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آرٹیکل 43 کو دیکھیں تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ جب ایک ہی جرم کی بنا پر ایک سے زائد اشخاص کی سماعت مقدمہ ٹرائل ایک ساتھ ہو اور ان میں سے کسی ایک شخص کا کنفیشن ثابت ہو جائے اور جو یہ کنفیشن ہے اس شخص کے خلاف ثبوت ہوگا جس نے وہ اقرار کیا ہے،
اور عدالت اس کنفیشن پر دوسرے شخص کے خلاف سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پر غور کر سکے گی، اس کی تشریح میں اس طرح سے ہوئی ہے کہ جرم میں جس طرح کہ وہ اس آرٹیکل 43 میں استعمال ہوا ہے، اعانت جرم یعنی کسی جرم میں مددگار کے طور پر یا اقدام ارتکاب جرم کے حوالے سے کسی انداز سے وہ اس کا حصہ بن جائے، ہیلپ کر دے، سہولت کار بن جائے۔ آرٹیکل 43 جو ہے، آرٹیکل 43 دو السٹریشنز دے رہا ہے۔ السٹریشن ایم اس طرح سے ہے کہ الف اور بے کے اوپر جیم کے قتل عمد کی بنا پر ایک ساتھ مقدمہ چلا ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ الف نے کہا تھا کہ بے اور میں نے یعنی الف نے مل کر جیم کو قتل کیا ہے۔ اب السٹریشن واضح کر دیتی ہے کہ جس کورٹ میں یہ وہ ٹرائل چل رہا ہے، وہ کورٹ اقرار تو الف کر رہا ہے اور بے کو وہ اکمپلس کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ تو عدالت بے کے خلاف اس کنفیشن کے اثر پر، اس کے ایفیکٹ پر غور کر سکتی ہے کہ اب الف نے کہا ہے کہ اس نے بے کے ساتھ مل کے جیم کو قتل کیا ہے۔ تو اٹ مین ایک ہی حد تک تو کنفیشن آ گیا، بی جو ہے بے کے خلاف اس اقرار، اس کنفیشن کے اثر پر غور کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ السٹریشن بی جو ہے، اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ کسی شریک جرم کا جو ایویڈینشری ویلیو ہے وہ اس وقت تک ٹرسٹ ورتھی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا اقرار یا اس کا قول جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا، یعنی ان ورتھی آف کریڈٹ ہوگا، ناقابل اعتبار ہوگا، تا وقت اہم تفصیلات سے اس کی تائید نہ ہو جائے، کوریبوریشن نہ ہو جائے دوسری ایویڈنسز کے ساتھ، اس وقت تک کسی شریک جرم کا جو قول ہے، جو ایویڈنس ہے، وہ کریڈٹ ورتھی نہیں ہوگی، قابل اعتبار شہادت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں صاحب، بات جا ٹھہرتی ہے۔ پہلے ہم نے آرٹیکل 16 کو دیکھا، پھر ہم آرٹیکل 43 پہ رکے، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور جا ٹھہرتے ہیں آرٹیکل 129 کی السٹریشن بی پہ۔ اگر ہم صاحب دیکھیں آرٹیکل 129 کو، تو عدالت کسی ایسے واقعہ کا وجود پرزیوم کر سکتی ہے جس کا وقوع میں آنا اس کی دانست میں قرینِ قیاس ہو، یعنی پروڈنٹ مائنڈ مانتا ہو کہ اس طرح ہو سکتا ہے، مگر معمولی اتفاقات زمانہ، انسانی رویے، سرکاری اور نجی معاملات کا اس خاص مقدمے کے واقعات کی نسبت سے لحاظ رکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسے ہو سکتا ہے۔ عدالت قیاس کر سکتی ہے، پرزیوم کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں سجسٹ کروں گا دوستو کہ جسٹس ریٹائرڈ فضل کریم صاحب نے ایک لا آف پریزمپشن کے نام سے ایک کتاب لکھی جو پاکستان لا ہاؤس نے چھاپی بھی ہے۔
وہ اس حوالے سے بڑی اچھی ڈیبیٹ کرتی ہیں جی. اور میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ لا آف ایویڈنس جو ہے چیف جسٹس ایم منیر جو ہیں انڈین جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کی انٹرپریٹیشن بھی کی ہے. اب اگر ہم 129 آرٹیکل کی تمثیل السٹریشن بی کے اوپر آ جائیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ یہ ہے کہ کسی شریک جرم کا جو قول ہے اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسری اہم جو ایویڈنسز ہیں اس کیس سے متعلقہ اس کے ساتھ کوریبوریٹ نہ کر جائے. یعنی ایک نہایت نیک نام اور معزز شخص اے پر اس بنا پر مقدمہ چلایا گیا تھا کہ ایک مشینری کے لگانے میں اسے ایسی غفلت ہوئی جو کسی شخص کی موت کا باعث ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب بی نے جو ویسا ہی نیک نام اور معزز شخص ہے جس طرح اے ہے، وہ اس مشینری لگانے میں اے کے ساتھ پارٹنر تھا، شریک تھا. اب وہ مشینری لگانے میں غفلت ہوئی جس کی وجہ سے ایک پرسن سی فوت ہو گیا ہے. اب اے نیک نام آدمی ہے، بزنس مین ہے، بی بھی بزنس مین ہے، دونوں پارٹنر ہیں، مشینری لگا رہے ہیں، اور سی کی غفلت مجرمانہ کی بنا پر موت ہو جاتی ہے. جو کچھ ہوا تھا وہ بیان کر دیتا ہے. اے کہہ دیتا ہے کہ جی میں اور بی مل کے مشینری لگا رہے تھے اور ہماری غفلت مجرمانہ کی وجہ سے سی فوت ہو گیا، قتل ہو گیا. یعنی اب عدالت اے اور بی، اے کا جو بیان ہے کنفیشن کا، اس کی بنا پر بی کا اس جرم کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کے اثر کے اوپر غور کرے گی کہ باہمی غفلت کا جو اقبال کیا ہے اور اس کی کس طرح سے کوریبوریشن ہو رہی ہے، کیا اثر بی کے اوپر پڑے گا. اس بات کو عدالت نے دیکھنا ہے. تو صاحب آرٹیکل 16، آرٹیکل 43 اور آرٹیکل 129 السٹریشن بی کے بعد ہم تھوڑا سا اوورال ایویڈینشری ویلیو کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اکمپلیس جو ہے، شریک جرم جو ہے، اس حوالے سے ایویڈنس، لا آف ایویڈنس 1872، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر 1984، میں سمجھتا ہوں ڈیٹو کاپی ہے 1872 والے ایکٹ کی، صرف چند ایک اسلامائزڈ شکیں اس میں ڈال دی گئی ہیں، ادروائز تو سارا وہی ہے. تو اوورال ہم سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ آرٹیکل 16 کو، پھر آرٹیکل 43 کو، پھر ہم نے آرٹیکل 129 السٹریشن بی کو دیکھا ہے. تو قانون شہادت آرڈر 1984 کا اکمپلیس کے حوالے سے جو رول اسٹیبلش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک شریک جرم کی تائیدی شہادت موجود نہ ہو اس وقت تک اس کو قابل اعتبار شہادت نہیں گردانا جائے گا، بلکہ وہ انورتھی آف کریڈٹ ہوگا، ناقابل اعتبار ہوگا، ناقابل اعتبار بندہ ہے وہ. اور آرٹیکل 16 قانون شہادت آرڈر 1984 کے مطابق تو شریک جرم ایک اہل گواہ ہے اگر اس پر مقدمہ نہ چلایا جا رہا ہو جس مقدمے کے حوالے سے وہ گواہی دے رہا ہے. لیکن اگر اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے تو دین وہ گواہی دینے کے قابل تو نہیں ہے، وہ تو خود مجرم ہے جو اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی دوسرے کو پھنسا رہا ہے.
اس حوالے سے تھوڑی سی بات جا رکتی ہے کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس پہ، کوریبوریٹنگ پیس آف ایویڈنس پہ، تائیدی شہادت پہ۔ اب اس کے تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو آرٹیکل 43 اور اس کے بعد آرٹیکل 129 السٹریشن بھی واضح کر دیتی ہے کہ شریک جرم کی شہادت بغیر تائیدی شہادت کے، کوریبوریٹنگ ایویڈنس کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اور عدالت سزا کا نفاذ کرتے وقت کسی شریک جرم کی شہادت پر اعتبار کرنے میں نہایت احتیاط سے کام اس کو لینا چاہیے، اور دیگر جو کوریبوریٹنگ پیسز آف ایویڈنس ہیں اس مقدمے کے، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ کسی شریک جرم کی وجہ سے کوئی بے گناہ جو ہے وہ بیچارہ کنوکٹ نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے قابل ذکر جو بات آ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ شریک جرم بذاتی طور پر ایک مشکوک قسم کا، ایک ناقابل اعتبار قسم کا گواہ ہوتا ہے، اور اس کی شہادت کو قبول کرنے سے پہلے انتہائی احتیاط سے اور مادی طور پر جو دیگر کوریبوریٹنگ پیسز آف ایویڈنس ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی رکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے لا آف ایویڈنس 1872 کی انٹرپریٹیشن آل انڈیا رپورٹر 1916 بمبے ہائی کورٹ پیج 229 میں کی گئی تھی، اور یاد رکھیے گا صاحب کہ کوریبوریٹنگ ایویڈنس کے بغیر بعض ایکسیپشنل صورتحال میں اور بعض مخصوص حالات میں اگر معاملات ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہوں اس ایویڈنس کی طرف جو کنفیشن ایک شریک جرم نے کیا ہے، تو پھر ایسی کنوکشن جو ہے وہ غیر قانونی کنوکشن نہیں ہوگی۔ اب تھوڑی سی پرکھ کر لیتے ہیں کوریبوریٹنگ پیسز آف ایویڈنس پہ۔ اب بات لیے چلتے ہیں ہم آرٹیکل 129 السٹریشن بی پہ، قانون شہادت آرڈر 1984 میں۔ اس میں یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ شریک جرم کی گواہی تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کی تائید کسی دوسری شہادت سے، کوریبوریٹنگ ایویڈنس سے نہ ہو جائے۔ اب اس میں بہت سی وجوہات آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ وعدہ معافی کی غرض سے شہادت دیتا ہے، اور پرزمپشن یہ بھی آ جاتی ہے کسی بے گناہ کو پنسا رہا ہے۔ اس کے بعد صاحب اگر ہم کوریبوریٹنگ ایویڈنس کے معیار کو دیکھیں، بڑا نازک سا سٹینڈرڈ ہے، بڑی ٹیکنیکلٹی ہے اس بات میں کہ کوریبوریٹنگ پیسز آف ایویڈنس کا جو سٹینڈرڈ ہے، کوریبوریٹڈ ایویڈنس کا سٹینڈرڈ ہر مقدمے کے حالات و واقعات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اور ہر مقدمے کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ایک جج نے اپنے جوڈیشل مائنڈ کو استعمال کرنا ہے اور کوریبوریٹڈ ایویڈنس کو دیکھنا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم کوریبوریٹنگ پیسز آف ایویڈنس کو پرکھ کرنا چاہتے ہیں، اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے سٹینڈرڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں،
تو اس میں جرم کی نوعیت، گواہ کا اپنا کردار، جو شریک جرم گواہی دے رہا ہے خواہ اپنے خلاف ہی دے رہا ہے، اس کے کردار کو بھی جج کیا جائے گا، اور جرم میں اس کا جو اسپیسیفک رول ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ پھر کوریبوریٹڈ ایویڈنس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ نیچر آف کرائم کو دیکھا جائے، اس کرائم کے اندر اس اکمپلس کا جو اسپیسیفک رول ہے اس کو دیکھا جائے، اور اس گواہ کا اپنا کردار کیا ہے، اور جرم میں اس نے کس حد تک وہ گیا ہے۔ اب اس حوالے سے تھوڑا سا ہم مزید دیکھنا چاہیں تو 2013 پی سی آر ایل پیج 279 ہمیں اس حوالے سے کافی حد تک گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے، اور 2013 پی سی آر ایل پیج 238 اس حوالے سے ہمیں وضاحت دے دیتی ہے، اور پی ایل جے 1994 سپریم کورٹ پیج 206 اس حوالے سے وضاحت دے دیتی ہے۔ کوریبوریٹنگ پیسز آف ایویڈنس کے سٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اکمپلس کے بیان کو جانچنا اور پرکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ کوریبوریٹڈ پیس آف ایویڈنس کے بغیر اگر کسی کو کنوکٹ کیا جاتا ہے تو بھئی وہ بات ہی غیر قانونی اور بغیر انصاف کی ہی لگتی ہے۔ اس حوالے سے 1992 ایس سی ایم آر پیج 1983H اور 1994 ایس سی ایم آر پیج 932 ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہے، ایویڈنس سے تھوڑا سا پروسیجر کی طرف چلتے ہیں۔ تو مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کی بات اگر ہم کریں تو یاد رکھیے گا کہ انڈر سیکشن 337 سی آر پی سی معافی دیے بغیر، یا انڈر سیکشن 494 ضابطۂ فوجداری ڈسچارج کیے بغیر، دونوں صورتوں میں، یا آپ نے 337 سی آر پی سی میں معافی دینی ہے، اس کو وعدہ معاف گواہ کے لیے اس کو رکھ لینا ہے، یا 494 سی آر پی سی میں ڈسچارج کرنا ہے، پھر اس کو آپ اکمپلس کے طور پہ، شریک جرم کے طور پہ لائیں گے، ادروائز نہیں۔ اور پھر جب آپ نے انڈر سیکشن 337 سی آر پی سی معاف کر دیا، معافی کا وعدہ ہو گیا، پھر انڈر سیکشن 338 سی آر پی سی 1898 اپروور کی شہادت ہوگی، اور اپروور کی شہادت پر جو شریک جرم ہے، ہمراہی ملزم جس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے، اس کو بھی بیچارے کو بیچ میں گھسیٹ رہا ہے، اس کو اس اکمپلس کی وعدہ معاف گواہ کی بیان کے اوپر، شہادت کے اوپر کراس ایگزامینیشن کا حق ہے، اور وہ اس کا بنیادی رائٹ ہے جس کے بغیر ٹرائل انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے۔ اس حوالے سے 2013 پی سی آر ایل پیج 279 اور 1993 ایس سی ایم آر پیج 785C ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہرٹ کیسز میں اور مرڈر کیسز میں کبھی بھی سرکار وکٹم یا اس کے اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کے جو شرعی وارثان ہیں ان کی رضامندی کے بغیر
اکمپلیس کو معاف نہیں کر سکتی ہے، انڈر سیکشن 337 CRPC کا پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ وکٹم یا اس کے شرعی وارثان کی رضامندی سے بھی معافی صرف اسی صورت میں ہوگی جب جرم کی سزا تعزیری ہوگی اور کسی شخص کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے، اور شریک جرم کی شہادت کے بعد ہمراہی ملزم کی کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ان کا حق ہے جو ان کو لازمی ملنا چاہیے۔ اس بات کو PLD 2003 پشاور ہائی کورٹ پیج 94 میں، 1992 PCRLJ پیج 171 میں اور 1992 PCRLJ پیج 171 D میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، شریک جرم کی شہادت کے حوالے سے کنسیپچول اسٹڈی اور جو لیگل ٹیکنیکلٹیز ہیں قانون شہادت آرڈر 1984 میں، اور ساتھ ساتھ ہم سیکشن 337 338 میں جو پروسیجر دیا گیا ہے وعدہ معاف گواہ کو معافی کرنے کا، اس کی ایویڈنس کروانے کا اور کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے، اور آرٹیکل 16، آرٹیکل 43 اینڈ آرٹیکل 129 السٹریشن B قانون شہادت آرڈر 1984 کے پرسپیکٹو میں ہم گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے، ایک نشست میں تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، تو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے بور ہو جائیں، کیوں نہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ دوبارہ گفتگو کرتے ہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ دوبارہ اسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔